السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں سائڈ کی پہاڑیاں کافی اونچی تھیں اور کچھ جدوجہد کے بعد ان پر چڑھا جا سکتا تھا۔ پہاڑیوں کے درمیان بہت وسیع جنگل تھا، وہ اب جل چکا تھا۔ سال ہر سال کچھ درخت اگتے، جھاڑیاں اگاتی تو چھوٹے موٹے جانور آ جاتے، 2 سال بعد پھر آگ لگ جاتی تو سب فنا ہو جاتا تھا۔ گورنمنٹ ویسے ہی علاقہ چھوڑ دیتی، بس ایک قریبی ٹاور تھا، باقی دور دور تک آبادی نہیں تھی۔ اجول نے بات چلائی تو انہوں نے گڑھے کھود کر مردہ جانور جو جلے تھے وہ دفنا دیے کہ ہفتے 15 دنوں میں آگ پر قابو پا لیا گیا تھا۔ نایاب نے ایرانی فورس کے ساتھ مل کر بہت کام کیا تھا۔ گورنمنٹ نے ایک طرف کی پہاڑیوں کی شاندار کامیابی پر بیڑا بھر کر قیمتی دان اجول کو بھیجا اور 15 مضبوط جیپیں بھی دیں۔ دان میں قیمتی اشیاء کے علاوہ بہت ڈرائی فروٹ بھی تھا۔ کھرا زین، کھرا لیدر اور جینس کے بہت زیادہ تھان تھے، کچھ نقد رقم بھی تھی مگر تھوڑی تھی۔ اجول نے وطن نارائن کو رقم نہ دی، دادا کو گھر میں ہی دے دی۔ وطن نارائن نے رقم مانگی تو اجول انکاری ہوا کہ رقم کم ہے، دادا جی کو ضرورت ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ہاں، یوون لوگ بہت سامان لے گئے۔ اجول سامان سے کبھی منع نہ کرتا، جو بچ رہتا وہ گھر میں سنبھالتے تھے۔ نزا کی غیر موجودگی میں نایاب بھی رات کو ڈیلی پونا آتے، یوون لوگ بھی دوسرے تیسرے دن نایاب لوگوں کے ہمراہ آ جاتے اور رات کے اجول بون کے پاس رہتے۔ بون بھی نزا کی غیر موجودگی میں زیادہ ہاسٹل نہ ٹکتا۔ اجول نے نزا کو بتایا کہ اتنی رقم تھی بٹ ڈیڈ کو نہیں دی۔ نزا چپ ہو رہا کہ وہ اجول کے معاملے میں بالکل نہ بولتا۔ اجول نے بتایا سامان بہت قیمتی اور زیادہ ہے، گھر میں بہت بچ رہا تو میں نے قصبے میں بھی کافی کپڑا تقسیم کے لیے بھیج دیا، کچھ کراکری بھی امی نے ریجیکٹ کی تو بھجوا دیے۔ نزا سنتا رہا۔ روز ٹھیک ہے؟ اجول نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے 2 ہفتے پہلے تمہیں سلام کہا تھا، تمہارا موڈ خراب تھا تو میں نے نہیں پہنچایا۔ اوکے، وعلیکم السلام۔ روز اب تم ہو تو سارے کے سارے میرے اپنے بھائی، پر تمہارے دل کا مجھے کچھ نہیں پتا کہ اس کا کیا ارادہ ہے۔ پہلے دل میرے ساتھ دھڑکتا تھا، اب اجول کہتے کہتے اداس ہو گیا۔ ارے میں سارے کا سارا صرف تمہارا ہوں، لکھوا لو مجھ سے۔ نزا ایک دم بولا، وہ تو دادا جی تم آتے ہو تو ریٹرن لیں گے، اب تمہارا اعتبار ہم زبانی نہیں کرنے والے۔ اجول سنجیدگی سے بولا اور بائے کہہ کر کال بند کر دی۔ میری نے آ کر فون لے کر رکھا۔ کلے سے تو جوتے پڑے ہیں، تمہیں پونا سے بھی چھتر کھاؤ گے۔ میرے پاس تو ایک ہی روم ہے گورنمنٹ کا، ریٹائرمنٹ کے بعد میں کہیں کھولا بنانے کا سوچوں گی، اور اگر تم آس لگا کے رکھو کہ میں تمہیں کھولے میں رکھوں گی تو یہ سوچنا بھی مت، نایاب سے بنا کے رکھو، ان کے باپ کے نام شملہ میں ایک بنگلہ فیئر ویو ہے۔ میری نے زور سے اسے ہاتھ جڑتے ہوئے کہا۔ نزا منہ بنا کر وہیں کنڈلی مار کر پڑھ رہا کہ وہاں کام کی زیادتی سے ان پر بہت نکات طاری رہتی تھی۔ میری بھی دور جا کر پڑھ رہی، چند ماہ کے بعد میں 18 سال کی ہو جاؤں گی تو مکھیا جی میرا خرچہ بند کر دیں گے، پھر مجھے اپنا خرچہ خود کرنا ہوگا۔ ڈیڈ جتن کا نیوی کے ساتھ معاہدہ ہے، نیوی کے پاس کوئی طاقت نہیں، چند موٹر بوٹس ہم نے الاٹ کروائی ہیں۔ ارتھ ڈیڈ کی وفات کے بعد سے بہن ہے، اسے کائی کھا رہی ہے، ہمارے پاس کوئی بڑا بحری بیڑا نہیں ہے۔ میں جلد بحری بیڑا بناؤں گی، میں بہت ماہر جہاز ران ہوں، میں نے نادر شاہ کے ساتھ دلی پر حملہ کیا تو بحری طاقت استعمال کی، مجھے ہند کے پانیوں پر عبور حاصل ہے۔ میں نے ہمیشہ کم خوراک کھائی کہ پیسے خرچ نہ کرنے پڑے، میں نے روپیہ جوڑ کے رکھا ہے۔ میں بیڑا بناؤں گی، ہند کو سمندری طاقت ملے گی، ہمیں پانیوں کی شکتی ملے گی۔ تم قلعے میں مکھیا جی کے زیر سایہ تھے، قلعے سے باہر اجول کے زیر سایہ ہو، اجول کے بغیر تم سانس نہیں لیتے اور نہ وہ تمہیں آزادی کا اختیار دیتا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، اگر تم جوالا کو نہیں اپناتے تو مکھیا جی تم سے سارے تعلق توڑ لیں گے۔ اجول کا لاکھ جھکاؤ اپنے رضائی باپ کی طرف ہو مگر اس کا پلڑا رضائی بھائی کی طرف ہی جھکتا ہے۔ اگر مکھیا جی نے تم سے تعلق توڑ لیا تو پونا والی زمین ان کے رضائی بیٹے کو جائے گی، اور جان رکھو تم ہتھیار ہو، میں ڈھال ہوں، ہم دونوں میں ناتا کوئی نہیں مگر اجنبیت بھی نہیں۔ تم رزق اور رزق کے پاس رزق کی کمی نہیں ہوتی، مگر کنوروں نے سورج بنسی کو زمین دے کر جس مقصد کے لیے پھانس لیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ پالن ڈیڈ اور سورج باپو کا وچن تو پورا ہو گیا، کنوروں کا مقصد حل نہیں ہوا، اور سوجول کے ساتھ اس زمین کی آبادکاری کارن بھی عملی قدم اٹھانے کے لیے سوچ رکھو۔ اگر وہ زمین رضاعت میں جاتی ہے، اور حالات بتا رہے ہیں کہ رضاعت میں ہی جائے گی کہ مکھیا جی نے کبھی سنبھالی نہیں، کنور سنبھالتے ہیں، تو رضاعت کے ناطے اگر تم وہاں بستے ہو تو پھر مجھ سے ملنا تو دور، میرا نام بھی نہیں لینا کہ میری نظر میں وہ زمین مکھیا جی کا تھوک ہوگی۔ نزا اٹھ کر بیٹھ گیا اور اکا بکا سنتا تھا۔ میں سورج بنسی قلعے کا وارث ہوں، نزا چیخ پڑا۔ ہاں، اس صورت میں کہ تم صرف جوالا نارائن کو اپناتے ہو، میری بولی۔ نزا اٹھا کر چیزیں پھینکنے لگا اور لگا زور زور سے چیخیں مارنے۔ وہ ٹاور پر موجود تھے اور ٹاور سے ہر بات کیچ ہوتی، گورنمنٹ کے افراد منہ بھینچے سنتے تھے۔ میری خاموشی سے لیٹی سنتی رہی، پھر اٹھ کر چائے بنانے لگی۔ نزا چیخ کر روتا رہا۔ میری نے 2 کپ چائے بنا کر رکھے۔ آؤ چائے پی لو، میری نے بلایا۔ ہنومان گڑھ میرا گھر ہے، میں وارث ہوں، نزا چیخ کر بولا۔ اسے بہت شاک لگا تھا۔ سویٹ ہارٹ CSS کیا ہے، مکھیا جی ڈیڈ کو بلی چڑھا گئے، تمہاری مڑ کر خبر نہ لی، اور تم وراثت کی بات کرتے ہو، سمجھا رہی ہوں، مجھے کسی نے قبول نہیں کیا تھا۔ مکھیا جی نے آگرہ میں اپارٹمنٹ بنا کے دیا کہ وہ میری جائے جنم بھونی ہے، تو ماں مارنے کارن ہی سے اپارٹمنٹ میں قدم تو رکھتی تھی تو میں بھی سکھد رہتی۔ تمہارا جو فیصلہ اجول کرے گا تم آمین کہو گے، اور اجول ہارٹ پیشنٹ ہے، تم نے جس طرح ہتھیار ڈال دیے وہ گھبرا گیا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ سال پہلے تک اجول ٹھیک تھا مگر اب بوکھلایا رہتا ہے کہ تم کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ ذمل کو لے تو آئے ہو، ان کا بوجھ بھی اجول پر ڈال دیا ہے۔ اجول کی ہر بات پر آمین کہنے کے
ساتھ ساتھ اس کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ اسے یقین ہو کہ وہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے اکیلا نہیں ہے۔ نزا خاموش ہو گیا تھا اور توجہ سے میری کی بات سننے لگا۔ میری اسے دیکھتی رہی، پھر مسکراتی اجول ذہین ہے، بہت ذہین ہے، قوت فیصلہ رکھتا ہے اور عمل کرنا جانتا ہے۔ تم بھی اس کی پیروی کرو، اپنی قوت فیصلہ کو مضبوط کرو کہ ڈیئر نزا یہ اٹل حقیقت ہے، اجول ہارٹ پیشنٹ ہے اور میں بھی زندگی میں تمہیں اس کے بغیر رہنا پڑے تو اس کی چھوڑی وراثت پر تمہارا موو کرنا بہتر نہیں، بلکہ تم اس کی وراثت کے ساتھ اپنی وراثت بھی شامل کر کے سورج ونشیوں کا بھی مان بڑھاؤ۔ تھینکس، تم نے میری رہنمائی کی۔ نزا نے اپنا کپ اس کے منہ سے لگایا تو میری نے ایک گھونٹ بھر لیا۔ میری فجر پڑھ کر سو گئی، دیر کے جاگی۔ نزا کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ پرعزم اجول سے باتوں میں لگا تو اس کی آواز سے یقین اعتماد جھلکتا تھا۔ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے آیا، اجول ایک دم رو پڑا۔ نزا نے ڈھارس بندھائی کہ اگر میں روز سے محبت کرتا ہوں تو تم میری نہ چھوٹنے والی عبادت ہو جس کی قضا نہیں۔ نزا نے وچن دیا، قسم کھائی کہ میں آ کر ریٹرن لکھ دوں گا جو میں تمہاری نگرانی سے پھروں، میں ہر حال میں رکشا کروں گا۔ تو اجول ایک دم بولا، اگر باپو جی نے جوالا کو نہ اپنانے پر ناتا توڑ دیا تو نزا حیران ہوا کہ اس نے کبھی اتنا گہرائی میں نہ سوچا تھا۔ تو میری جان، تمہارے نزا کو باپو جی کا تھوکا قبول نہیں، تمہاری وراثت میں سورج باپو کو پھانسنے کے لیے دی گئی زمین اضافہ کرے گی کہ میری رانی ماں سے باپو جی نے وہ سکھ اٹھائے جو وہ لیڈی ورتھا سے بھی نہ اٹھا سکے تھے۔ میں حلال کہوں تو وارث ہوں ان کا، وہ نہ مانے نزا کو فرق نہیں پڑتا۔ اجول کو بہت حوصلہ ہوا۔ سنو اجول، کیا تم نے روز کو سلام کہنا ہے؟ نزا کچھ جھجک کر بولا، تم سوتے کہاں ہو؟ اجول ایک دم غصے میں آ گیا، کبھی فرنٹ پہ کبھی بیک میں، اور روز بھی کبھی فرنٹ پہ کبھی بیک میں، اور تم جانتے ہو ہیلی کاپٹر کی سیٹ پر بمشکل ایک بندہ سو سکتا ہے۔ نزا سپاٹ لہجے میں بولا۔ گڈ بائے، اجول نے کال بند کر دی۔ ڈسیبلوں کا ٹولہ ہے سارا، کبھی سوچتا ہوں جوالا کو لے ہی آؤں، وہ آ کر کم از کم سارے ڈسیبلوں کے بکارت اپھاڑ دے گی۔ سوتے کہاں ہو؟ نزا بھنا کر بولا۔ میری دور سے ہنسنے لگی تو نزا نے غصے سے اسے کوئی چیز اٹھا کر ماری۔ میری ہٹ گئی آگے سے۔ پہاڑیوں کی مسلسل ڈرل مشین سے کھدائی میں اب میری بھی مدد کروانے لگی۔ وہ ڈرل مشین سے دراڑیں کرتی جاتی، نزا کدال سے سرنگ بناتا تو میری کافی آگے جا کر سروے کرتی۔ اب زیادہ وہ ہیلی کاپٹر میں آرام کر لیتے، مگر نزا اجول سے بات کرنے جاتا تھا تو میری پھر ہیلی کاپٹر میں سوئی رہتی۔ میری الجھتی کہ ایک دن چھوڑ کر بات کیا کرو، کام کارج ہوتا ہے، مگر نزا نہ مانتا۔ دوسرا سٹے پر خوراک جلد خراب ہو جاتی کہ وہاں تپش تھی اور گرمی بہت ہی، ٹاور اونچائی پر تھا تو موسم ٹھیک ہوتا، وہاں آرام سے نیند آ جاتی۔ سلفر پوٹاشیم نائٹریٹ کے زمرہ جپسم بھی نکلنے لگا اور مترو اچانک بارش شروع ہو گئی تو نزا میری کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ دونوں خوب نہائے کہ اچانک نزا نے میری کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ نزا، بال چھوڑو میرے۔ میری نے اس کے پیٹ میں کونی دے ماری۔ نزا درد سے دورہ ہو گیا، مگر بال نہ چھوڑے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہوں گا، نزا ایک دم بولا۔ میرے ساتھ رہنا آسان تھوڑی ہے، میری بولی اور بال چھڑا لیے۔ میں نڈر ہوں، بہادر ہوں، باپو جی کے بغیر رہ سکتا ہوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ نزا کہنے لگا، بہت پیار کرتے ہو مجھ سے؟ میری اچانک بولی، بہت۔ نزا کے منہ سے نکل گیا، پھر وہ نروس ہو گیا اور بھاگ گیا۔ میری کی ہنسی نے دور تک پیچھا کیا۔ اقرار کرنا آتا نہیں اور میرے ساتھ رہو گے؟ میرے ساتھ رہنا اتنا آسان ہوتا تو میں کب کا دادا کا راز جان چکی ہوتی۔ میری نے اکرا لگایا۔ بارش رک چکی تھی، نزا ہیلی پیڈ سے پانی نکال رہا تھا۔ میرے ساتھ رہو گے؟ میری جا کر بولی تو نزا وائپر لیے پیچھے لگ گیا، مگر میری نکل گئی۔ نزا کھڑا مسکراتا رہا۔ میں جا رہا ہوں، ٹاور پہ آنا ہے تو آؤ، کچن میں کام مشکل ہے۔ نزا نے آواز دی، تم جو میں کام کروں گی، میری نے کہا تو نزا چلا گیا۔ میری ایک پتھر پر بیٹھ کر مسواک کرنے لگی، مسواک کے بعد وہ کام میں لگی۔ چند گھنٹوں بعد نزا بھی پلٹ آیا کہ زمین خشک ہو گئی تھی۔ اجول نے لفٹ نہیں کروائی، اس کا ڈیوٹی ٹائم تھا، وہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ نزا کے پاس چائے کی تھرماس بھی تھی، دونوں کھانا کھانے لگے۔ جپسم سے سلفر الگ کرنا مشکل ہوتا ہے، تم کیا کہتی ہو؟ جپسم کتنی مقدار ہے؟ نزا نے کہا، میں بھی الجھ رہی ہوں۔ سلفر اور جپسم چھوڑ دیتے ہیں، صرف پوٹاشیم نائٹریٹ پر توجہ دیتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ جپسم یہاں پلانٹ لگانے میں کام آئے گا، مگر سلفر کی موجودگی میں جپسم کارآمد نہیں۔ تم کیا رائے دیتے ہو؟ میری نے پوچھا۔ جو تم کہو، ہمیشہ کی طرح نزا نے اسی پر بات چھوڑی۔ میری سوچتی رہی، اوکے جپسم پر توجہ دیتے ہیں، میں بھی، اور جپسم نہ نکلے کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ تیزاب کافی مقدار میں ہے، تم جتنا صاف کر سکتے ہو کر لو، کل لیبارٹری میں چیک کروا لیں گے، تب تک میں بنائی گئی سرنگوں سے سروے کر لوں گی۔ دونوں کام میں لگے اور فجر تک لگے رہے۔ فجر پڑھ کر سوئے، سورج چڑھے جاگے اور کچھ کھا کر بغیر دمہ کیے اور کلام کیے تلاوت کرتے زور تک وہ کام میں لگے رہے تو کافی مقدار میں جپسم کے ذخائر مل گئے۔ نزا نے جا کر اجول سے کہا کہ نمائندے بھیجے۔ نمائندے آ گئے تو جپسم لیبارٹری لے اور رات سے پہلے رپورٹس دے گئے کہ جپسم کھرا اور کم مقدار کرومائٹ کی لے کر سیمنٹ کا مضبوط کام دے گا۔ میری نے کہا، یار رزق نصیب کوئی ہم جیسا نسلوں میں ہوا تو سلفر اور پوٹاشیم بھی جپسم سے الگ کرتا رہے گا، فی الحال صرف جپسم کا پلانٹ ٹھیک ہے۔ سارے ایریے میں میری نے نشاندہی کرا کے جپسم کا بورڈ لگوا دیا تو وہ ٹاور پر چلے گئے۔ ایک دن ریسٹ کے بعد وہ دوبارہ پہاڑیوں کی طرف آیا۔ اب آدھی پہاڑیاں بچی تھی۔ میری نزا کو اتار گئی۔ نزا نے ہیلی پیڈ بنا لیا تو میری نے لینڈ کیا۔ آج 2 ماہ ہونے کو تھے، انہیں مسلسل کام پر لگے۔ میٹ مل جاتا تو بڑی بات تھی، نزا بولا۔ تمہاری تھائیز پر بڑا میٹ ہے، میری اس کی لیگز پر نگاہ جما کر بولی۔ نزا نے گود میں بیلچہ رکھ لیا تو کچھ تھائیز چھپ گئیں۔ روز سچ میں بازار چلو، کچھ مزدوری کر کے ایک بکرا لے آتے ہیں، اب مجھ سے بالکل ہلا نہیں جاتا۔ نزا بے بسی سے بولا، اجول سے نہیں کہا میں میٹ دیں؟ میری نے کہا،
بون کے ٹیسٹ چل رہے ہیں تو اجول سلام دعا کے بعد کال کاٹ دیتا ہے۔ میری سوچنے لگی بکرا مہنگا ہوگا تو کام زیادہ کرنا پڑے گا تو ہمارے کام کارج ہوگا۔ خیر ہے نزا میری بہلا کر بولی خوراک میں بھی تو چنے اور ابلے چاول ہیں اور مقدار بھی اب کم ہے، اجول نے اور خوراک بھجوائی ہی نہیں۔ خیر ہے میں چاول کھا لوں گی، تم چنے کھا لینا، میری نرمی سے بولی۔ چاروں ناچار نزا مان کے مگر مترو خوراک بہت کم تھی، نزا زیادہ کام نہ کر سکتا اور بیٹھ جاتا۔ میری سخت جان تھی لگی رہتی، نزا نے خوراک بھی بہت کم کھائی، اصرار کے باوجود نہ کھائی۔ میری کام کا جائزہ لیتی سوچتی رہی کہ چلو بھوک سے واقعی کام نہیں ہوگا۔ میری نے آخر فیصلہ کر لیا تو دونوں جوہانسبرگ چلے گئے۔ دن بھر مزدوری کر کے رات کو وہ بکرا خرید کر لے آئے اور گوشت بنا کے ساری رات وہ ٹاور پر پکا پکا کے کھاتے رہے۔ صبح تک بکرا کھا گئے تو تازہ دم ہو کر وہ کام میں لگ گئے تو مترو سلفر اور پوٹاشیم کے وسیع ذخائر مل گئے۔ دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب یہاں 3 پلانٹ لگتے تھے، ایک جپسم کا، دوسرا بارود بنانے کا اور تیسرا بھی بارود بنانے کا وسیع پلانٹ لگتا تھا۔ پلانٹ میں سارا کام مشینوں سے ہوتا، مشینیں معدنیات نکالتی جاتی، آگے مختلف پروسیجر سے گزار کر صاف کیا اور کھیپ نکالی جاتی، مختلف کارخانوں میں معدنیات بھیجی جاتی جہاں بارود کی تیاری اور پیکنگ کا کام ہوتا، اور یہ تینوں پلانٹ ساؤتھ افریقہ کی ریڑھ ثابت ہوئے۔ میری نزا انڈیا آ گئے۔ دونوں 2 ماہ ساؤتھ افریقہ لگا کے آئے تو وطن آئے اس بات سے بہت ڈسٹرب تھے۔